نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے کشتہ شنگرف کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہم کشتوں کے قائل تو نہیں تھے نہ ہیں، لیکن لوگوں کے کہنے پر اس کی ایز پر ڈیمانڈ جو ہے اس کو بنانا پڑتا ہے اور وہ بنا کے دے دیتے، لیکن ہم چونکہ خالصتاً ہربل طریقے سے بناتے ہیں لہٰذا اس اعتبار سے پھر یہ کشتہ محفوظ ترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کشتہ شنگرف اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کہ عضو تناسل میں سختی نہ ہو یا مسکولر ڈسٹروفی ہو، مسل جو ہے کمزور ہے، ویک ہے، مسکولر یونٹ جو ہے کام نہیں کرتا، سلو ہے، لیزنس ہے، ٹھیک ہے نا، مسل میں گرپ نہیں ہے، مسکولر گرپ نہیں ہے، ان تمام صورتوں میں اور عضو تناسل کی کمزوری میں، اس کی سختی نہ ہونے میں، ایسے تمام کیسز میں جو ہے کشتہ شنگرف استعمال ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ رات کو اس کا ایک کیپسول لے لیا جاتا ہے، کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ایک کپ نیم گرم دودھ سے یا ایک گلاس نیم گرم دودھ سے، مگر اس میں ایک احتیاط کرنی ہے کیونکہ شنگرف ایک ہائی پوٹینسی انگریڈینٹ ہے۔ ایک احتیاط کرنی کہ 3-4 دن بعد جب دل میں اطمینان ہو جائے تو پھر کشتہ شنگرف، جس کو ہم سی بی، کیونکہ شنگرف کو انگریزی میں سینی بار کہتے ہیں، سینی بار کا کوڈ جو ہے سی بی ہے، تو سی بی کا جو کیپسول ہے جب دل میں مطمئن ہو جائے کہ مسکولر معاملات اچھے ہو گئے، عضو تناسل میں زندگی سختی آ گئی ہے، تو پھر یہ روز نہ لیا جائے، پھر ایک دن چھوڑ کے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ سی بی کشتہ شنگرف کا کوڈ نام یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔